وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حامل القرآن حامل لواء الإسلام، فمن أكرمهم فقد أكرم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد، وبارك وسلم وصل عليه. کہاں وہ شعراء کی سخندانی میں ہے، کہاں وہ شعراء کی سخندانی میں ہے، جو مزہ جو کیفیت آیت قرآنی میں ہے. پتھر کو یوں تراشا، پتھر کو یوں تراشا، نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا. دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا. اللہم صلی علی محمد، سارے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد تکریم و توقیر حضرات علماء کرام، غازیوں مجاہدوں کی دھرتی کے قابل قدر قابل احترام بزرگوں، دوستوں،
اکناف اور اطراف میں تشریف فرما میری قابل احترام بہنوں بیٹیوں، مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ آپ خاصی دیر سے علماء کرام کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آج اپنے بہت ہی مہربان بھائی حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب کی محبتیں، مودتیں اور ہمارے بہت ہی مہربان بھائی مولانا اویس الرحمن کی شفقتیں، محبتیں ہماری اس ملاقات کا ذریعہ اور باعث بنی۔ مجھے امید ہے کہ آپ مہمان کا اکرام کرتے ہیں، مہمان کا احترام کرتے ہیں، تو اس وقت کوئی لمبا چوڑا اکرام اور احترام آپ سے طلب نہیں کریں گے۔ اتنا ایک اکرام تو ضرور حق بنتا ہے کہ جتنی دیر ہم بات کریں اتنی دیر آپ بات توجہ سے سنیں، بلند آواز سے۔ یہ جو چلنا پھرنا ہے، اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو آپ کا یہ جلسہ تو شاید سال کے بعد ہوتا ہے، اور ان مسکینوں کے لیے تو ہر صبح و شام جلسہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو ہم دعا کر کے واپس چلے جاتے ہیں، تو اگر آپ کچھ تھوڑا سننے کے موڈ میں ہیں تو چند باتیں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے گزارش کروں گا، لیکن اس کے لیے ضرورت یہ ہوگی کہ آپ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر، کیونکہ جب یکسوئی نہ ہو تو مجھے بات کرتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوستو، ابھی آپ کے سامنے یہ ادارہ بھی ہمارے شیخ، ہمارے مربی، ہمارے محسن حضرت العلامہ مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمہ اللہ تعالی کے نام کے ساتھ جامعہ عزیزیہ، اللہ وحدہ لا شریک العزیز میرے رب کی صفت ہے۔ میرا رب اس ادارے کو اسی دبدبے اور اسی شان والا ادارہ بنا دے۔ ابھی آپ کے سامنے معصوم بچوں نے اپنے گلوں میں مالا ڈال کر اپنے اساتذہ اور مشائخ سے دست شفقت لیا۔ آپ کے اس ادارے نے آپ کو نقد نتیجہ دیا۔ آج یہ مدرسہ اس امت کو، اس معاشرے کو کیا دے رہا ہے؟ جب نعمت ہوتی ہے تو نعمت کی قدر نہیں ہوتی، اور جب نعمت اٹھ جاتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے۔ آج یہ مدرسہ سوسائٹی کو کیا دے رہا ہے؟ مجھے ایک عرب دوست نے ایک کلپ بھیجا۔ ایک مسلمان ملک ہے، اس مسلمان ملک میں ایک رپورٹر ٹی وی کا، وہ جاتا ہے نوجوانوں سے پوچھتا ہے کہ تمہیں 5 گلوکاروں کے، معروف گلوکاروں کے نام آتے ہیں؟ وہ گن کے بتاتا ہے۔ کہا تجھے 5 فنکاروں کے نام آتے ہیں؟ وہ گن کے بتاتا ہے۔ تو وہ پھر پوچھتا ہے تم مسلمان ہو؟ کہتا ہے ہاں مسلمان ہو۔ کہا پھر تم یہ بتاؤ کہ 5 بالکل 2 ٹوک بے شرمی کے ساتھ یہ کہتا ہے عفواً لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ گلوکاروں کے نام یاد ہیں، فنکاروں کے نام یاد ہیں، میرے رب کے اسماء اور صفات کو پتہ نہیں۔ پھر آگے بڑھا، اور یہ ایک نہیں درجنوں نوجوانوں سے پوچھا گیا۔ ایک نے اپنے علم و فضل
کو جاننا چاہا، اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ کہا کون کون سے؟ کہا عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ اسماء حسنہ، یعقوب علیہ السلام، یہ اسماء حسنہ۔ پھر آگے پوچھا کہ بھائی آپ کو گانے آتے ہیں؟ انہوں نے تھوڑا سا پڑھا، وہ آگے سنانا شروع کر دیا۔ کہا پھر اس کا مطلب ہے کہ تمہیں گانے تو آتے ہیں، تو قرآن بھی آتا ہوگا؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا پھر زیادہ نہیں، سورہ اخلاص سنا دو۔ باخدا وہ 20 کے پاس مائک لے کر گیا، ایک نوجوان ایسا نہیں تھا جو سورہ اخلاص سنا سکے۔ مسلمان ملک، عربی زبان، لیکن نوجوانوں کو سورہ اخلاص نہیں آتی۔ یہ مدرسہ ہے، یہ مدرسہ پاکستان کا مدرسہ، جس نے ہر سال آپ کو لاکھوں حفاظ کی فوج عطا کی۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر قرآن کے حافظ کہیں پیدا ہو رہے ہیں تو وہ پاکستان ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ مدرسہ، یہ پاکستان کی شناخت ہے، یہ پاکستان کا چہرہ ہے، یہ پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے۔ جو لوگ اپنے چہرے کو نوچا کرتے ہیں ان کی شناخت مٹ جایا کرتی ہے۔ اور آج اس شناخت کو مٹانے کے لیے وقف املاک کا بل لا کر، چیریٹی ایکٹ بنا کر، رجسٹریشن کا پیچیدہ نظام بنا کر آپ کے گرد ایک جال کسا جا رہا ہے، ایک شکنجہ کسا جا رہا ہے کہ اس مدرسے کی آواز کو بند کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھو، جب تک جمعیت علماء اسلام کا کارکن موجود ہے، جب تک ختم نبوت کا مجاہد موجود ہے، جب تک وفاق المدارس العربیہ موجود ہے، ان کی اس چال کو ان کے منہ پر مار کے رکھتے ہیں۔ لہذا ہم ہر اجتماع میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مدرسہ آنے والی نسلوں کو قرآن سے متعارف کروانے والا، آنے والی نسلوں کو خدا سے جوڑنے والا، آنے والے وقت میں یہ ہماری نسل اور ہماری اولاد اس کے مستقبل کو محفوظ کرنے والا۔ اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کیمبرج اور آکسفورڈ سے فارغ ہوگا، ہمارا مستقبل بچے گا۔ نہیں، باخدا کہتا ہوں جب تک دنیا میں یہ مدرسہ موجود ہے، اس سے پڑھنے والا حافظ قاری موجود ہے، اس وقت تک میرا رب اس کائنات کے نظام کو چلاتا رہے گا۔ یاد رکھو میرے دوستو، دو علوم ہیں علماء کی اجازت کے ساتھ۔ ایک علم وحی ہے اور ایک عقلی علوم ہے۔ عقلی علوم، عقل اللہ نے ہر ایک کو دی ہے۔ اگر عقلی علوم مٹ جائیں تو دوبارہ آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے؟ بلند آواز سے آ سکتے، عقل موجود ہے، اس کا مصدر موجود ہے۔ تو گویا آج جتنی سائنس نے ترقی کی ہے، اگر خدا نخواستہ ساری مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کل آنے والا انسان اپنی عقل کے ذریعے اسے دوبارہ بحال کر سکتا ہے، اس سے زیادہ لا سکتا ہے، ممکن ہے۔ لیکن علم وحی وہ تو نبی کے توسط سے آئی، اور جب نبی کا آنا بند ہو گیا، اس کے بعد وحی کا آنا بند ہو گیا۔
آپ کا سکول کالج عقلی علوم کا محافظ ہے اور یہ مدرسہ نقلی علوم کا محافظ ہے. یہ وحی الہی کا محافظ ہے. جو چیز ضائع ہو جائے دوبارہ نہ آ سکے اس کی حفاظت زیادہ اہم ہے یا جو چیز ضائع ہو دوبارہ آ سکے اس کی حفاظت زیادہ؟ جو ممکن نہ ہو جس کا دوبارہ میرا نبی آیا علم وحی لے کر آیا، تو لہذا اگر علم وحی دنیا سے اٹھ گیا تو قیامت تک نبی نے نہیں آنا. تو جب نبی نہیں آئے گا تو وحی نہیں آئے گی تو علم مٹ جائے گا. تو گویا یہ مدرسہ وحی الہی کا محافظ ہے. الحمدللہ. اور میرے رب نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قرآن کریم کی آیت ایک، لیکن ایک آیت میں 3 عنوان. میرے محبوب نبی کا نام ذکر کیا تو محمد ذکر کر کے نام مصطفیٰ بتا دیا، رسول اللہ ذکر کر کے کام مصطفیٰ بتا دیا، اور خاتم النبیین کا ذکر کر کے مقام مصطفیٰ بتا دیا. اللہ. نام مصطفیٰ سب کہتے محمد صلی اللہ. میرے رب نے اپنے محبوب نبی کا نام ایسا انتخاب کیا، جب نام لوگے تو لب ملیں گے، جب نام لوگے تو لب ملیں گے، اور جب محبوب کی بات مانو گے تو رب ملے گا. رب ملے گا. اتنا پیارا نام. اور دنیا میں جب سیدنا امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے، آپ کے جد امجد جناب عبد المطلب نے نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو عرب کے روسا کہنے لگے ابو طالب یہ کیسا نام رکھا، عبد المطلب یہ کیسا نام رکھا، ما سمعنا قبل ذالک وما قرأنا قبل ذالک، نہ ہم نے یہ پڑھا نہ ہم نے سنا. تو عبد المطلب کہنے لگے میں نے ایک خواب دیکھا کہ میری پشت سے ایک زنجیر نکل رہی ہے، وہ زنجیر بڑھتی بڑھتی تناور درخت بن گئی، اور پھر وہ درخت اس کی شاخیں پھیلنے لگی، اور پھر ان شاخوں کے اوپر میں نے انسانوں کو لپٹے ہوئے دیکھا. ہر شاخ کے ساتھ انسان لپٹے ہوئے ہیں، اور ان پتوں پہ جب غور کر کے دیکھا تو ان پہ محمد لکھا ہوا تھا. تو پھر میرے دل نے کہا کہ میں اپنے آنے والے پوتے کا نام محمد رکھوں صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا پیارا نام کہ رب العالمین نے میرے محبوب نام میں ختم نبوت رکھ دی. ختم نبوت نبی کے نام میں رکھ دی. وہ کیسے؟ ختم نبوت محبوب کے نام میں مادہ ہے حمد، مادہ ہے حمد. اور میرا رب فرماتا ہے حمد کا جو مادہ ہے، جنتی جب جنت میں جائیں گے
ان کا آخری کلام یہ ہوگا والحمدللہ رب العالمین۔ آخری جنتی کی آخری بات گویا حمد آخر میں ہوتی ہے، حمد آخر میں ہوتی ہے۔ کھانا کھاتے ہو تو حمد آخر میں، پانی پیتے ہو تو حمد آخر میں، کام پورا کرتے ہو تو حمد آخر میں۔ اسی طرح میرے رب نے انبیاء کی نعمت، انبیاء کا وجود انسانیت کو عطا کیا۔ جب یہ نعمت مکمل ہوئی تو میرے محبوب تشریف لائے تو حمد آخر میں۔ گویا میرا رب بتانا چاہتا ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ خاص میں علم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر کہنے لگے کیفیت ہے، یہ کوئی حقیقت کیفیت ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ یہی عاشق رسول جب مدینہ منورہ کی پہاڑیوں سے داخل ہوتے ہیں، سواری سے اتر جاتے ہیں، اپنے پاؤں سے جوتے نکال دیتے ہیں، پوچھا ابھی تو گنبد خضرا بڑا دور ہے، روتے ہوئے کہنے لگے نہیں نہیں، قاسم ان گلیوں میں جوتا پہن کر کس طرح چلے جن گلیوں پہ میرے مصطفیٰ کے پاؤں لگے ہوں۔ آنکھیں برستی اور میں نے قاسم نانوتوی کے بیٹے کو دیکھا، اپنا چشم دید واقعہ 2 سال پہلے قائد ملت اسلامیہ کے ساتھ اس عاجز کو مدینہ منورہ جانا نصیب ہوا، اور جو ہی مدینہ منورہ کی فضاؤں میں جاز داخل ہوا، دور سے گنبد خضرا پہ نگاہ پڑی تو میں نے اپنے پہلو میں اپنے قائد مکرم کو زار و قطار روتے ہوئے دیکھا، ہچکیاں بھر بھر کے رو رہا ہے، جیسے معصوم بچہ ہچکیاں بھر بھر کے روتا ہے۔ زبان پہ درود و سلام تو سفر کے آغاز سے شروع تھا، اب ہچکیاں بند گئیں، اب آنسو تھمنے نہیں پائے، اور پھر یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک بارگاہ رسالت میں حاضری نہیں ہو جاتی۔ پتہ یہ چلا وہ عشق مصطفیٰ کا وہ خزینہ اللہ نے آج اس امت کو، آج اس جماعت کو اسی طرح عطا کر رکھا ہے۔ قاسم نانوتوی فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کر تابانیاں، پھر اسی نقش سے لے کر تابانیاں، بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ آج جتنی بہار نظر آ رہی ہے، قاری قرآن کو قرآن ملا تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ آج ذاکر کو ذکر ملا، خانقاہ میں ذکر ملا،
تزکیے کا عمل ملا، میرے محبوب کا صدقہ ہے، میرے محبوب کا صدقہ ہے۔ آج عالم کو علم ملا مصطفیٰ کے آنے کی وجہ سے، آج مجاہد کو جہاد ملا، آج غازی کو غزوہ ملا، آج صالح انسان کو صالحیت کی توفیق ہوئی، یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ آج باپ کو شفقت پدری ملی، آج ماں کو عزت ملی، آج بیٹی کو عفت ملی، یہ سارا کا سارا میرے محبوب کا صدقہ ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کر تابانیاں بد میں کون و مکان کو سجایا گیا۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوستوں، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی نصیب ہوا، سب کہتے ہیں الحمدللہ۔ تیری میری کوشش سے ہوا، اللہ کے فضل سے، تیری میری کوشش سے نہیں ہوا، اللہ کے فضل سے ہوا۔ آج عالمی کفر میرے نبی کے خاکے بنا رہا ہے۔ عالمی کفر نے دجال پیدا کیے، قادیانی پیدا کیے، اس پہ اس کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اس نے میرے محبوب نبی کے کارٹون بنائے، اس نے میرے محبوب نبی کا تمسخر اڑایا، اس نے میرے محبوب نبی کی فلمیں بنائی۔ میرے چار صدا کے دوستوں، جو میرے نبی کا تمسخر اڑائے اس کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے؟ کیا عزت والا؟ احترام والا؟ تو پھر مجھے بتاؤ، کبھی بھی کسی نے میراثی والا لباس پہننے کی کوشش کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ معاشرے میں اس درجے کا نہیں ہے کہ اس جیسا لباس پہنا جائے۔ تو گویا پتہ چلا کہ آدمی شکل اور صورت اس جیسی بناتا ہے جس کو وہ آئیڈیل سمجھتا ہے۔ اگر آج میں اور میرا بیٹا میرے محبوب کو آئیڈیل سمجھتا ہے تو پھر یاد رکھو میرے دوستو کہ ہم نے میرے نبی کی سیرت کو اپنانا بھی ہے اور میرے نبی کی سیرت کو ملک میں لانا بھی ہے انشاءاللہ۔ لہذا آج کے اس اجتماع کے توسط سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم عزم کریں کہ میرے محبوب کے اخلاق کو جہاں لانے کی بات ہو رہی ہے، میرا نبی سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اصحاب صفہ کے مدرسے کا محتمم تھا، لہذا مدرسے کا محتمم اس کی سند ملتی ہے کہ اصحاب صفہ کے مدرسے کا محتمم میرا محبوب نبی تھا۔ اصحاب صفہ کے مدرسے کا مدرس اعظم میرا نبی تھا، مدرس کی سند وہاں تک پہنچتی ہے۔ میرا محبوب نبی بدر و احد کے اندر مجاہد اعظم تھا، لہذا جہاد کی سند وہاں تک پہنچتی ہے۔ میرا محبوب نبی مزکی اعظم تھا، اس کی سند وہاں تک پہنچتی ہے کیونکہ میرے ربی نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تزکیہ کرنے والا ہے، اس کی سند وہاں تک پہنچتی ہے۔ خانقاہ کی سند وہاں تک پہنچتی ہے، جہاد کی سند وہاں تک پہنچتی ہے، مدرسے کی سند وہاں تک پہنچتی ہے۔ میرے قابل احترام دوست، پھر دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا میرا نبی داعی اعظم تھا، اس کی سند بھی مکہ اور طائف کے اس مبلغ اعظم تک پہنچتی ہے نا۔ تو جب میرا نبی مزکی اعظم ہے، جب میرا نبی مجاہد اعظم ہے، جب میرا نبی مدرس اعظم ہے، جب میرا نبی معلم اعظم ہے، جب میرا نبی منتظم اعظم ہے، جب میرا نبی داعی اعظم ہے، تو ساری اسناد پہنچتی ہیں۔ سارے کام کرتے ہوئے اسے دین سمجھتے ہو تو پھر میرا نبی مدینہ کی ریاست کا تاجدار بھی تو تھا نا۔
میرا نبی مدینہ کی ریاست کا تاجدار بھی تو تھا نا، تو پھر یہ کہو جس طرح دعوت دین ہے، جس طرح مدرسہ دین ہے، جس طرح خانقاہ دین ہے، جس طرح جہاد دین ہے، اسی طرح مدنی سیاست بھی دین ہے۔ لہذا آؤ اس ختم نبوت کے اس اہم اجتماع میں ہم دل و جان سے یہ اقرار کریں کہ ہم مصطفیٰ کی تہذیب کو، مصطفیٰ کے اخلاق کو، مصطفیٰ کے کلچر کو اپنی زندگیوں میں بھی لائیں گے، اپنی اولادوں میں بھی لائیں گے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی لائیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک اس چمن کو سدا پربہار رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔